ہوئے جب ملاقات ہوئی تو میرے تیرے لجپال نبی کو میرے رب نے کہا اے محمد مہمان آیا ہے، ملنے آیا ہے۔ جب ملنے بندہ آتا ہے تو کوئی تحفہ لے کے آتا ہے، کوئی تحفہ لے کے آتا ہے کہ کوئی تحفہ بھی لے کے آیا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے کہا ہے میرے پروردگار میں ایسا تحفہ لے کر آیا ہوں جو تیرے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، تیرے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ ایسا کون سا تحفہ ہے جو میرے پاس نہیں ہے؟ بنانے والا میں، کائنات بنانے والا میں، اور ہر شے میرے قبضہ قدرت میں، میرے پاس کیا نہیں ہے جو میرے پاس لے کے آیا ہے؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے کہا اے میرے مالک و مولا التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری تمام عبادتیں، میری عاجزی، میری انکساری سب تیرے لیے ہے، کیونکہ عاجزی انکساری رب کے پاس نہیں ہے۔ عاجزی اور انکساری سے میرا پروردگار پاک ہے، عبادت سے پاک ہے۔ وہ عبادت نہیں کرتا بلکہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، ہم اپنے رب کا نام لیتے ہیں۔ اور پھر میرے پروردگار نے کہا ہے محمد تو میرے لیے تحفہ لے کے آیا ہے، جب میں تجھے پھر میں بھی تجھے تحفہ دیتا ہوں۔ میں نے انبیاء کو سلام بھیجا ہے تو سلام بھیجا ہے، جبریل کے ذریعے بھیجا ہے۔ کبھی میں نے کہا سلام علیکہ یا ادریس، کبھی ابراہیم کا نام لے کر سلام بھیجا ہے، کبھی اسماعیل کا نام لے کر سلام بھیجا ہے، کبھی میں نے تمام انبیاء کو اکٹھا کر کے سلام بھیجا ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، تمام نبیوں پر سلام ہو۔ لیکن جیسا سلام میں تجھے پیش کر رہا ہوں، تجھ پر سلام کر رہا ہوں، ویسا سلام میں نے کبھی کسی کو کیا ہی نہیں ہے۔ وہ کون سا سلام تھا؟ میرا پروردگار کا سامنے محمد مصطفیٰ تھے اور میرے پروردگار نے کہا السلام علیکہ یا ایھا النبی، السلام علیکہ یا ایھا النبی۔ پھر کیوں نہ کہیں مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود۔ ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہمارے پیارے نبی پر سلام ہو۔ اور میرے پروردگار نے سامنے بٹھا کر سلام پڑھا ہے اور بتایا ہے کوئی فتوے لگانا نہ شروع ہو جائے کہ سلام کہاں لکھا ہے، سلام کس نے پڑھا ہے، سلام کہاں موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں نہ ادھر کی بات کرو نہ ادھر کی بات کرو، قرآن سر پہ رکھ کے پوچھو کیا میرے رب نے محمد مصطفیٰ کو سلام نہیں پڑھا ہے؟ پڑھا ہے سلام، سلام پڑھا ہے اور بتایا ہے۔ چاہے تم مسجد میں بیٹھ کے پڑھو، چاہے گھر میں بیٹھ کے پڑھو، چاہے بازار میں پڑھو، چاہے تم کہیں بھی پڑھو، تم پڑھو گے سلام محمد مصطفیٰ گنبد خضرا میں بیٹھ کے تمہارا سلام سنیں گے بھی اور تمہارے سلام کا جواب بھی دیں گے، ہمارے سلام کا جواب بھی دیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے اس لیے تو سلام کے اتنے شعر لکھ دیے اور کہا سنیا مبارک ہو تم سلام یہاں پہ پڑھتے ہو، گنبد خضرا والا مدینے میں بیٹھ کے تمہارا سلام سنتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے نا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اس ہستی پہ لکھا کروڑا سلام، اتنی محبت۔ اور پھر فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، ان دونوں کے درمیان باتیں ظاہر ہے دو ذاتاں ملن گلاں تے پھر ہوندیاں نے نا، دو ذاتاں سن، ایک پروردگار سی تے دوسرا محمد سی، دو میں سن تے ایمان ایہو آخدا ہے کہ سونا منگدا ہوئے گا تے رب عطا کردا ہوئے گا، سونا منگی جاندہ سی رب عطا کری جاندہ سی۔ تے پھر ایمان تے پھر یہ نا پھر سونا نبی اور کچھ نہیں سی منگدا،
ایک کو شائی مانگتا سی ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی۔ اللہ اکبر، یہی باتیں تھیں، یہی باتیں کرتے رہے اور میرا رب عطا کرتا رہا۔ اور ایسی باتیں تھیں کہ قرآن کہتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، کہ میرا پروردگار کہتا ہے کہ میں نے وحی کی جو کی اپنے بندے کو، تمہیں کیا لگے، تمہیں کیا لگے میں نے کیا باتیں کی اور کیا باتیں ہوئیں، ان کا کوئی بھی جو ہے ان باتوں کا راز بتا سکتا نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جو بھی کی میں نے اپنے بندے کو باتیں کی، تمہیں کیا لگے میں نے کیا کی۔ تو پھر یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ باتیں یہی ہوتی تھی امت کے متعلق، امت کے متعلق۔ پھر واپس جب آ گئے تو اللہ پاک نے آپ کو آخر میں 50 نمازوں کا تحفہ دے دیا، تحفہ دے دیا۔ تو آپ واپس آگے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ، جب موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی، پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی آپ دیدار کر کے آئے ہیں، مختصر بات کرتا چلو کوئی تحفہ بھی دیا ہوگا، کیا ملا ہے؟ تو محمد مصطفیٰ نے کہا کہ پروردگار نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ میری امت پر 2 نمازیں تھیں، وہ تو پڑھتے نہیں ہیں، 50 کیسے پڑھیں گے؟ آپ ایسا کریں کہ واپس جائیں، تھوڑی سی کمی کروا کے لائیں، وقت زیادہ درکار ہے لیکن بات کرتا چلا جاؤں۔ اسی طرح کرتے کرتے نا 9 چکر لگوائے، تو 9 چکر لگانے کے بعد رہ گئی نمازیں، کنیاں نمازاں جڑے نہیں بول دے نہیں پتا کنیاں نمازاں نے 5 نمازاں رہ گیا۔ تے کئی بیلی دیاندے ہون کے کہ چلو جی موسیٰ دے کہن تے سرکار ایک اور آخری پھیرا بھی لا لیں دے کام ہی نہیں پڑ جاندہ۔ لیکن پھر کہا موسیٰ نے کہا ہے اللہ کے نبی آپ ایسا کریں کہ پھر جائیں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے کہا موسیٰ اب مجھے دوبارہ جاتے ہوئے نا شرم آتی ہے، میرے رب نے کہنا ہے محمد تیری امت 5 بھی نہیں پڑھ سکتی، تیری امت 5 بھی نہیں پڑھ سکتی، اب مجھے شرم آتی ہے، میں نے نہیں جانا ہے واپس۔ اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ اٹھتا ہے، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ اللہ کے نبی موسیٰ ظاہری طور پر حیات تھے، تب ظاہری طور پر حیات تھے نہیں تھے، آپ پردہ کر چکے تھے، آپ ظاہری طور پر موجود نہیں تھے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا میں ابھی موسیٰ کو دیکھ رہا ہوں، موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے اور ابھی چھٹے آسمان پہ آ گئے ہیں، چھٹے آسمان پہ اللہ کے نبی کو واپس بھیجا ہے اور اللہ سے نمازیں کم کرواتے آ رہے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ نمازیں 5 کم کروانے کا وسیلہ کون بنا ہے؟ کون بنا ہے؟ اللہ کا نبی حضرت، اللہ کا نبی حضرت تے ہون بڑیاں بڑیاں کتاباں بڑے بڑے کتاب چے چھاپ دین کہ نبی دا وسیلہ کچھ نہیں کر سکتا، نبی دے وسیلے تو نہیں منگنا چاہیے۔ میں آخنا جے تو نبی دا وسیلہ نہیں ماندا تے نمازہ پڑھ پھر 50 نمازہ جے نبی دا وسیلہ نہیں ماندا، کیونکہ وسیلہ کون بنے تھے؟ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ، اور وہ ظاہری طور پر دنیا سے پردہ کر گئے تھے اور نمازیں 5 کم کروانے کا وسیلہ بنے تھے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ۔ پتہ چلا چاہے اللہ کے پیارے ظاہری طور پر موجود ہوں تب بھی وسیلہ کام آتا ہے، چاہے پردہ کر جائیں تب بھی وسیلہ کام آتا ہے۔ جب بھی تم ان پیاروں کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرو گے، میرا رب ان کا وسیلہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا، تجھے اولاد بھی عطا کرے گا، تیری مشکل بھی کم کرے گا، تیری پریشانیاں بھی دور کرے گا، تجھ پر انوار و تجلیات کی بارش بھی کرے گا۔ اگر نیت صاف ہو ان کا صدقہ مانگو تو یارو دوستو بزرگو، آخر میں یہی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی کو نمازوں کا تحفہ دیا ہے اور نمازوں کا تحفہ بڑا انمول تحفہ دیا ہے، اور وہ تحفہ ایسا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے کہا کہ میری معراج ہوئی تھی رب کا دیدار کر کے، میری امت کی معراج ہوگی اللہ کی نماز پڑھ کے، اللہ کی نماز پڑھ کے، پنجگانہ نماز پڑھ کے، کیونکہ مومن کی معراج ہے، مومن کی معراج ہے نماز۔ اللہ پاک ہم سب کو نماز کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔